السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں حاضر حکیم محمد عامر المروف بابا جی۔ آج کی جو گفتگو ہے یہ ہے دماغ کی خشکی پر۔ تقریباً 95 لوگ جو ہیں یہ دماغ کی خشکی اور گرمی میں بہت زیادہ اس مرض میں شامل ہو رہے ہیں۔ وجوہات کیا ہے آج یہی اس ویڈیو میں بیان کریں گے، اور خاص کر کے آپ کو بتائیں گے کہ اس کا علاج کیا ہے۔ کچھ لوگ میرے پاس یا جن لوگوں کا میں علاج کر چکا ہوں دماغ کی خشکی والے مریضوں کا، اسے مسئلہ کیا کیا درپیش آتا ہے، غذا اور خاص کر کے پرہیز، اور کون سی انہیں غذا نہیں کھانی چاہیے، اور خاص کر کے ان کے لیے نسخہ جو ہے پرفیکٹ، جو چند ہی دنوں میں دماغ کی خشکی کا خاتمہ کرے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف بنا دیر کیے ہوئے۔ اگر پلیز آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، اور بیل کو بٹن کو آل پر ضرور دبائیں، اور پیارا سا کمنٹ ضرور کریں کہ آپ کس ضلع سے یا پاکستان سے کس شہر، حصے، گاؤں، شہر سے آپ ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں۔ اپنی محبت کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیا کیجیے، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے دوسروں تک شیئر ضرور کریں تاکہ کسی کی بیماری کو اجاگر کر کے اس ویڈیو سے آپ کو بینیفٹ ملے۔ تو سب سے پہلے دماغ کی خشکی جنہیں ہوتی ہے انہیں نیند بالکل نہیں آتی، آدھے سر کا درد، کبھی پورے سر کا درد، چڑچڑاپن، غصہ بہت زیادہ آتا ہے، ساری رات بستر پر 2 3 4 بجے تک وہ جاگتے ہیں کیونکہ نیند نہیں آتی۔ لیکن اس کی بیسک کیا ہے کہ دماغ کی شدانیں اگر خشک ہو چکی ہیں آپ کی، یا خاص کر کے چھوٹا مغز جب کام کرنا بند کر دیتا ہے، دماغ کی خشکی ہونا اسی وقت شروع ہو جاتی ہے۔ دماغ کا ٹوٹل وزن جو ہے وہ 600 گرام ہے، 630 گرام ٹوٹل پانی ملا کر۔ چھوٹا مغز جو ہے اس کا وزن جو ہے یہ ٹوٹل 25 گرام ہے، جسے چھوٹا ہرا مغز بھی کہا جاتا ہے۔ جب یہ کام کرنا بند کر دے، اپنی حرارت کو بند کر دے، صفرا پیدا کرنا شروع کرتا ہے، بڑے مغز کی شدانوں میں خون کی رفتار بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے، اور خاص کر کے اس وین میں سوجش، اور خاص کر کے بلڈ جو ہے بالکل بہت کم آتا ہے، جس کی نقصان دہ مریض کو حالت میں لے جانے میں یہ کافی ہے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ آدھے پورے سر کی پھر درد، بالوں کا تیزی سے اترنا، کانوں میں چھان چھان کی آواز، کانوں میں پردے کے ساتھ ساتھ خارش، اور کچھ لوگوں کے تو اتنی خارش ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی ایسی اسٹک ٹیپ چیز سے اپنے پردے کے چھید کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ اتنا ڈپریشن کا پھر شکار ہو جاتے ہیں کہ اپنے بچے بیوی تک بھول جاتے ہیں، زہر لگتے ہیں اور ملنا نہیں چاہتے۔ کئی گھر اجڑ کے چکے ہیں اس ڈپریشن کی وجہ سے، کیونکہ اس کا علاج جو ہے وہ بالکل ممکن ہے، لیکن اگر وقت پر طریقے سے کیا جائے پرہیز کے ساتھ ساتھ۔ ڈپریشن والے مریض کو معدے اور جگر کا بہت زیادہ مسئلہ رہتا ہے، کیونکہ اس کی ابتدا جو ہے وہ 3 جگہ سے ہے۔ یہاں کوئی بہت بڑی پریشانی یا خاص کر کے معدے کی سوجش، ورم، پانتر تنتر کا خراب ہو جانا۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ ہاتھ اور پاؤں میں بہت زیادہ جلن ہوتی ہے، ہیٹ نکلتی ہے، جسم میں بہت زیادہ گرمی خارج وجود کرتا ہے، قبض بہت زیادہ رہتی ہے، پیشاب سڑ جل کے آتا ہے، مثانی گرمی، جگر کی گرمی، اور خاص کر کے پانچر تنتر کی گرمی۔ پانچر تنتر جو ہے انسان کا یہ خراب ہو جائے تو پورے جسم کو خراب کر دیتا ہے۔ جیسے کہ کچھ عورتوں کو اگر ہو تو سفید پانی شرمگاہ سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے، جسے لکوریا کہتے ہیں۔ اگر مرد کو یہ مسئلہ ہے تو پیشاب سے پہلے اور آخر میں مادے کا اخراج ہونا کوئی بڑی بات نہیں۔ پٹھوں کا کھجاؤ رہنا ہر وقت، آدھے پورے سر میں درد اور سر پر وزن رہنا، پورا جسم کمزور دن ب دن ہوتے رہنا۔ ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کو ہلکی ہلکی کھانسی اور تھوڑی تھوڑی بلغم، چھاتی جام ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور انسان کے پٹ پنیاں پھولنا اور کھچاؤ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پورے وجود کے اندر خشکی ہی خشکی باہر اور اندرونی ہوتی ہے۔ اس کا مزاج جو ہے 4 نمبر تحریر بتاتی ہے کہ انسان اس بیماری میں بہت زیادہ پرہیز کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو چلتے ہیں علاج کی طرف، مالک رحمت آپ فرمائے۔ میرے ویڈیو میں ہی میرا واٹس ایپ نمبر آ رہا ہے، واٹس ایپ نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں، مالک رحمت آپ فرمائے۔ اور خاص کر کے اگر آپ کو سمجھ نہ آئے نسخے کی تو آپ واٹس ایپ کے ذریعے دوبارہ بھی لکھوا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے نوٹ کرنا ہے ابدا جڑ پان۔ ابدا جڑ پان جو ہے یہ پیلے کلر کی ہوگی 50 گرام، اور دوسرے نمبر پہ آپ نے لینا ہے چھال چھالیا، یہ ودا کی نسبت ہوگا، اسے بھی آپ نے 50 گرام لینا ہے۔ رنڈ جو ہے اس کے پتے کا کرپ لینا ہے آپ نے 50 گرام، اور ہنڈولے کا روغن آپ نے لینا ہے۔ ایک روغنی یا ہنڈی آپ نے لینی ہے، جیسے کچی ہنڈیا کہا جاتا ہے، اسے اچھی طرح چوپڑ لیں اور نشادر کے پانی میں سے مس کر لیں۔ جب یہ تمام چیزیں آپ اس ہنڈیا میں رکھ دیں گے تو اسے جلانا نہیں، دیسی آگ پہ ہلکا ہلکا پکاتے رہنا ہے۔ ساتھ میں ایک چھید ضرور کیجئے گا تاکہ اس کا ارک جو ہے وہ باہر نکلتا رہے۔ اس کے ارک کے 10 قطرے کچے دودھ میں، گائے کا دودھ ملے تو سب سے بہترین ہے، اگر بکری کا ملے تو اس سے بھی بہتر ہے، لیکن یہ کوشش کریں کہ بھینس کے دودھ میں سے استعمال مت کیجیے گا۔ اگر ساتھ میں ڈپریشن، کمزوری بہت زیادہ، پٹھوں کا کھچاؤ، یا خاص کر کے نفس کی کمزوری ہے، بچے دانی کمزور ہو چکی ہے،
یا خاص کر کے اس عورت کے جس کے بال بہت زیادہ جھڑتے ہیں، 10 قطرے صبح و شام سونے سے پہلے 1 گھنٹہ بکری کے دودھ میں ملا کے استعمال کیجیے۔ اور اگر انسان کو یہ درپیش مسئلہ آ رہا ہے تو پلیز کائنڈلی اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے، سینے کا تعویذ بنا لیجئے کہ نان پکوڑے برگر شارما بے کا پرہیز کرنا ہے۔ بے کا پرہیز کیا ہے؟ بلائلر مرغا اور خاص کر کے بوتل، ایسی چیزیں بالکل آپ نے ہرگز استعمال نہیں کرنی۔ گرم اور خشک چیز سے بالکل دور آپ نے رہنا ہے، اور مرد نے گائے کے دودھ میں استعمال کرتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، اتنی دیر تک نیک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، اللہ نگہبان۔